تو دراصل میرا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایک ایسے گھرانے سے ہے جو نان مسلم گھرانہ ہے، آج بھی ہے، وہ فتح پور ضلع ہے، کانپور الہ آباد کے درمیان، وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے، اور وہیں میری ہندو گھرانے میں پیدائش ہوئی 1964 میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1984 میں 20 سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی۔ تو پہلے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا، میرے گھر والوں نے یہی نام رکھا چونکہ میرے والد صاحب دھن راج سنگھ گوتم اور میرے بڑے بھائی ادے راج سنگھ گوتم، پھر ادے پرتاپ سنگھ گوتم، پھر ادے ناتھ سنگھ گوتم، میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم۔ میں اپنے بھائیوں میں چوتھا نمبر ہے میرا، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، تو مجھ سے چھوٹا سری ناتھ سنگھ گوتم اور چھوٹا دھرو پرتاپ سنگھ گوتم۔ تو ویسے میرا گھر کا نام پردھان تھا، پردھان جی کہتے تھے، تو یہ میرے لیے ایک یعنی خواب میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرا نام میری ہی زندگی میں خود ہی بدلوں گا اور محمد عمر رکھوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ میری زندگی میں یہ مجھے خود دیکھنے کو ملا کہ ایسی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب حالات کس بنا پہ، مطلب کیا آپ نے دیکھا اسلام کے بارے میں؟ دراصل ہم تو اسلام کو جانتے نہیں تھے، اسلام کو جب جانتے نہیں تھے تو ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں کی تعداد ہے، جو بیچارے اپنی اگنورینسی کی وجہ سے یا اپنے یعنی لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا رب کون ہے، ان کے لیے آخری نبی کون ہے، یا ان کا جینے کا سلیقہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ میری زندگی میں بھی یہی بات تھی کہ میں اسلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن بچپن سے ہی جو اپنے وہاں سماج میں جو چیزیں دیکھی میں نے، ایک تو کاسٹیج میں نے دیکھا، کلاسیفیکیشن جو کیا ہے کہ صاحب یہ برہمن ہیں، یہ چھتری ہیں، یہ ویشیہ ہیں، یہ شودر ہیں، اور ان کے الگ الگ کام ہیں، الگ الگ ان کی کیٹیگریز ہیں۔ تو میں چونکہ ٹھاکر گھرانے میں تھا تو مجھے مطلب بچپن سے یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ بھائی تم راجپوت ہو، تم ٹھاکر ہو، تم جو ہے بڑے اونچے یعنی گھرانے کے ہو اور بہت ہی یعنی معیاری سماج میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور وہیں پر جب میں اپنے یہاں اپنے گاؤں میں رہنے والے جو گرے پڑے لوگ تھے، غریب لوگ جن کو چمار کہتے ہیں، جن کو اچھوت بنا رکھا ہے، انٹچیبل، اور بہت ہی زیادہ یعنی پسماندگی اور غربت میں جیتے ہیں بیچارے، تو میں ان کے حالات کو جب دیکھتا تھا کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم ہندو گھرانے میں، راجپوت گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم بہت بڑے یعنی اونچی اس میں آ گئے کیٹیگری میں، اور وہ وہاں پیدا ہو گئے تو بالکل یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے یہاں ساتھ میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے تھے، پانی نہیں پی سکتے تھے، ہمارے برتن استعمال نہیں کر سکتے تھے، برابر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اسی طرح سے ہمارے کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے تھے، کام کرتے تھے تو کام کرنے میں بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی، بڑا ظلم ہوتا تھا، لاٹھیوں سے ان کو مارا جاتا تھا، گالی گلوچ کیا جاتا تھا۔ کبھی وہ ہمارے جیسے گھر میں صبح ناشتہ ہم دیتے تھے تو وہ اپنا گمچھا یوں کرتے تھے تو اس میں ہم روٹی ڈال دیتے تھے، پانی پینا ہوتا تھا تو ہم پانی جو ہے لوٹا ان کو نہیں دیتے تھے، گلاس نہیں دیتے تھے، وہ یوں کر کے چلو لگاتے تھے تو ہم اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا دل میں کہ بھائی یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی جو ہے وہ برابری ہے کہ صاحب انسان تو برابر ہونا چاہیے، بھائی انسان تو انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جی انسان تو اپنے آپ میں ایک الگ۔ تو وہ بچپن سے یہ تھا کہ دھرم جو ہے وہ ایسی تعلیم کیسے دے سکتا ہے، یہ میرا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 10-12 سال کی عمر میں یہ بات آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ جب میں آگے الہ آباد گیا پڑھنے کے لیے 11ویں 12ویں میں، تو مجھے یعنی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ بھئی دھرم ہے کیا، دھرم کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ برابری جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، اتنا یعنی تعصب ہے اور اتنا یعنی اس میں کلاسیفیکیشن ہے۔ تو خیر وہ اس سوال کا جواب ہمارے گھر والوں نے دیا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ایشور کی طرف سے ہے کہ بھائی کون کہاں پیدا ہوگا، جس کے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے اس کو جنم ملتا ہے۔ ہم نے کہا بھئی ہمیں کیا معلوم پچھلے جنم میں ہم کیا تھے، ہمارے کرم کیا تھے، کون سے ہم نے اچھے کرم اعمال کیے ہیں کہ ہم انسان بن گئے، اور اب ہم کون سے اعمال کریں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ انسان بن جائیں یا ہم موکش میں چلے جائیں، وہ کوئی بتاتے نہیں تھا۔ تو خیر چونکہ وہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا کہ حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہی سورگ نہ رکھیں، دنیا میں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ سورگ میں ہے، جو بالکل ایک دم بالکل بیچارے گرے پڑے ہیں اور بالکل انٹچیبلس ہیں وہ نرک میں ہیں۔ ہاں آخرت میں بالکل یعنی پنرجنم کا تصور ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے کہ صاحب کوئی حساب کتاب بھی ہوگا اور آخرت میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا، وہ بالکل یعنی اس سے بہت ہی زیادہ دور ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، یہ سب چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو خیر وہاں سے جب میں الہ آباد سے پڑھ کے نینی تال گیا پڑھنے کے لیے BSc ایگریکلچر میں، تو وہاں پر لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں، پڑھنے کا بہت شوق تھا،
تب وہ کتابیں زیادہ پڑھتے پڑھتے کنفیوژن بھی بہت پیدا ہو گئے کہ صاحب پتہ نہیں کیا سچائی ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا نہ حق ہے. اچھا کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی رہبر ہو، کوئی گائیڈ ہو، کوئی ٹیچر ہو. اب وہ ایگریکلچر میں، سائنس میں، اور اس میں تو ٹیچر ہی ٹیچر تھے، لیکن اس لائن میں کوئی، اب ہم کسی سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کہاں سے تم یہ سب باتیں لا رہے ہو، اس کا اب یہ سوال ہاں ان کو اچھا نہیں لگتا. ہاں وقت نہیں ہے، اپنی پڑھائی کرو، تم یہ بنو، وہ بنو، پی ایچ ڈی کرو، پروفیسر بنو، IAS بنو. بھائی دنیا میں جینا ہے تو اس کے لیے دنیا کا وہ فارمولا استعمال کرنا پڑے. ہم نے کہا بھائی وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مرنا بھی تو ہے. مسئلہ جو ہے صرف جینے کا تو نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی تو کچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو خیر وہ ایک دل میں کڑھن تھی، بڑا وہ تھا. اس وقت میں تقریباً 19-20 سال کا ہو بھی چکا تھا، تو آدمی باشعور بھی ہو جاتا ہے. تو میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا شروع کیا، جیسے ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے. اسلام کی کوئی دور دور تک مجھے معلومات نہیں تھی، بلکہ بڑی غلط فہمیاں تھیں، بڑی دوریاں تھیں. اچھا ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں، کبھی ہم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم کسی مسلم کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. بلکہ بچپن سے وہ ذہن میں مسلمس کے خلاف ایک وہ تھا کہ نہیں بھائی ان سے دور رہنا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے وہ کافروں کا قتل کرتے ہیں، گائے ماتا کا گوشت کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. ذہن میں بالکل وہ یعنی کہتے ہیں نا بھوسا بھر دیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے یعنی غلط فہمی کا شکار ہیں. تو خیر وہاں اللہ کا شکر ہے کہ اسی یونیورسٹی میں اللہ کو ہدایت دینی تھی. چونکہ میں نے ایمان لانے سے پہلے 1 سال پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے سنیاس لینا ہے، پہاڑوں میں جاؤں گا، ایشور کو یاد کروں گا، چنتن منن دھیان میڈیٹیشن کروں گا، اور وہاں جا کے ایشور کی پراپتی ہوگی. میں تو اللہ کو ہندو مذہب میں رہتے ہوئے ہندو مذہب میں رہتے ہوئے یعنی میں وہاں پہاڑوں میں جا کے اور اپنا یعنی یہ سب دنیا بھر کی دنیا داری چھوڑ کے وہاں جا کے اپنا ایشور کی پراپتی کروں گا، جس سے کہ مجھے موکش مل جائے، سورگ مل جائے. اب وہ چیز کلیئر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کو ہدایت دینی تھی. اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہونا تھا کہ وہ ایک اچھے نیک انسان میرے پڑوس میں تھے، ناصر خان صاحب بجنور کے رہنے والے. ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہدایت کا. میرے پیر میں چوٹ لگی، اس کے بعد ان کے ساتھ میری یعنی خدمت کی لائن سے انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور پھر وہ لگے رہے میرے ساتھ. مطلب ایک اخلاقی جو ایک ہونا چاہیے مسلمان کا، جو اخلاق ہونا چاہیے، جو یعنی ہر حال میں ہونا چاہیے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو. تو انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا، انہوں نے خدمت کی، اور پڑوسی کی حیثیت سے. ورنہ تو ہم ان کو جانتے ہی نہیں تھے، نہ ہمارے دوست تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ کوئی ہمارا، ان سے اجنبی تھے بالکل. خیر وہ الحمدللہ 6 مہینے تک چلتا رہا سلسلہ. اچھا پیر کی تکلیف بھی 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، کافی سویلنگ ہو گئی تھی، ڈریسنگ ہوتی تھی وہاں ہاسپٹل میں، تو وہ سائیکل میں بٹھا کے لے جاتے تھے مجھے. اور کبھی بھی انہوں نے مجھے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے اسلام پیش کر دیا ہو، یا خود سے انہوں نے دعوت دے دی ہو، یا خود انہوں نے مجھے کچھ نہیں، بس ایک جنرل باتیں. بھائی اس میں کھانا پینا ہے، کالجز میں جانا ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے. یہاں تک کہ مجھے ہر منگل کو شام کو میں مندر جاتا تھا، وہاں بھی لے جاتے تھے سائیکل میں بٹھا کے. وہ باہر کھڑے رہتے تھے، میں اپنا پوجا پاٹ کر کے واپس آ جاتا تھا. کبھی کبھی مجھ سے وہ سوال کرتے تھے، کبھی کبھی بات چیت کرتے تھے کہ بھئی آپ نے وہاں کیا پوجا پاٹ کی، کس کی پوجا کی، کیا دعائیں مانگی، کیسے وہاں کیا ہوتا ہے سب. خیر وہ جو میں جانتا تھا میں ان کو بتاتا تھا. تو کبھی کبھی وہ پوچھتے بھی تھے، ہوتا ہے نا کہ بھئی وہاں پہ تو کئی بھگوان ہیں، کئی مورتیاں ہیں، کئی دیوی دیوتا ہیں، اور اگر مان لیجیے کہ ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے، کوئی کسی بات سے جو ہے وہ یعنی اس کی ناراضگی ہو جائے، تو اس کو کیسے منائیں گے آپ، اس کو کیسے خوش کریں گے. جی مان لیجیے وہاں 3 ہیں الگ الگ، تو ان میں سے 2 تو آپ سے خوش ہیں، مطمئن ہو، ایک کسی وجہ سے، تو آپ کیسے ان کو یعنی سوال کرتے تھے. سوال کر کے وہ مجھے مطلب سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی میں سوچوں کہ بھئی ذرا بھئی. اچھا ہمارے یہاں گھر میں جو ہمارے بڑوں سے ہمیں جو سبق ملا کہ بھئی ایشور تو ایک ہے لیکن روپ انیک ہیں. ہے تو وہ ایک، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے روپ انیک ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں. تو دیوی دیوتا ہیں، بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے. اب اس کا 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات سنائی گئی، ہمیں بتائی گئی. خیر تو 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ناصر صاحب یہ آپ کے اندر جو اخلاق ہے، جو کریکٹر ہے، اتنی یعنی انسانی ہمدردی، یہ کہاں سے آپ کو یہ تعلیم ملی؟ تو پہلا جو سبق مجھے اسلام کا ملا اور جو انہوں نے مجھے بتایا، وہ پڑوسی کے حقوق کا بتایا. نہ اللہ کے بارے میں، نہ نبی کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، نہ جنت جہنم کے بارے میں، نہ کسی. یہ سب چیزیں تو بعد میں آئیں. انہوں نے سب سے پہلے جو مجھے یعنی تعلیم دی یا سبق دیا یا جو میسج دیا اپنے اخلاق سے، اپنے خدمت سے اور ایک انسانی ہمدردی. انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو پڑوسی کے حقوق ہیں. اگر میں آپ میرے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے میں ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ تو میرے پڑوسی ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، آپ کی خدمت نہیں کروں گا، تو میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. یہ پہلا میرا اسلام کا سبق ملا کہ بھئی مرنے کے بعد حساب ہونا ہے. اور وہ تو وہاں سے میری شروعات ہوئی کہ میں نے ان سے ہزاروں سوالات کیے، کتابیں لی ہندی میں، انگریزی میں. انہوں نے پھر مجھے وہاں مسجد میں لائبریری تھی، کتابیں لا کے دی، اور اس کے بعد میں پڑھتا رہا. اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی مجھے یعنی کبھی فورس نہیں کیا.
ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی اب آپ نے پڑھا کہ نہیں, آپ نے سوچا کہ نہیں, آپ نے فیصلہ لیا کہ نہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگ کبھی کبھی پیچھے لگ جاتے ہیں. جی جی تو بھائی یہ پیچھے لگنے والی چیز نہیں ہے, تو دعوت دینا ہے چاہے اس میں 10 سال لگ جائیں. صحیح. تو الحمدللہ وہ ایک یعنی اور پورا 1 سال ہو گیا. اب میں نے ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ قرآن کتاب جو ہے یہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. جی اب آپ دیکھیں حقیقت ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی غیر ایمان والے بھائی کو اگر ہم ان کو قرآن کے بارے میں نہ بتائیں یا قرآن ان کو نہ دکھائیں یا قرآن ان کو ترجمہ نہ دیں, جیسے یہ قرآن کا ترجمہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے انگلش میں, تو بھائی انگلش میں ترجمہ انگلش میں جاننے والے کو دے سکتے ہیں, گجراتی میں ترجمہ گجراتی جاننے والے کو دے سکتے ہیں, آسامی کا ترجمہ آسامی جاننے والے کو دے سکتے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو ہم پورا عربی میں تو سمجھیں گے نہیں, جو ان کی زبان ہے اس میں اگر ہم قرآن کا ترجمہ ان کو دے دیں تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ منیمم دعوت ہے. اور اسی کے بہانے سے جو ہے لوگوں کو اگر وہ نیک نیتی سے اس قرآن کے ترجمے کو ہی پڑھ لیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے دل کی صفائی سے پڑھیں, کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, ہدی للناس. تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, ترجمہ ہندی میں مکتبہ الحسنات کا چھپا ہوا. تو میں ہندی میں کہتے ہیں آشچر چکت ہو گیا کہ صاحب یہ قرآن تو ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ اس میں تو انسان کے ہر مسئلے کا حل ہے, ہر سمسیا کا سمادھان ہے, ہر سوال کا جواب ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے ان سے کہا خان صاحب اب مجھے جو ہے وہ یعنی جو سچائی ہے, انسان کی جو حقیقت ہے, انسان کا جو مقصد ہے, انسان کے دنیا میں آنے کا, دنیا سے جانے کا, ہر چیز اس میں بتا دی گئی ہے. تو الحمدللہ یعنی ان ٹوٹل 1 سال لگا اسلام کو یعنی سمجھنے میں, کچھ کتابیں کچھ ترجمہ. پھر کبھی کبھی مان لیجیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ مجھے یعنی اگر ان کو معلوم ہوتا تھا تو بتاتے تھے, ورنہ وہ کہتے تھے بعد میں بتاؤں گا. ہاں ایسا نہیں کہ کوئی غلط انفارمیشن انہوں نے مجھے دے دی ہو, وہ تسلی. یا یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ انہوں نے مجھے کنوینس کرنے کے لیے. خیر کل ملا کے 1-1.5 سال میں الحمدللہ میں نے ان سے ناصر صاحب سے کہا بھائی ایسا ہے, نہ تو اب مجھے مندر میں جانا ہے, نہ یہ جو میری فوٹو لگی ہوئی ان کو نکال کے میں نے باکس میں رکھ دیا, اور میں نے کہا مجھے تو اب اسلام دھرم سویکار کرنا ہے. یعنی اس پورے اس میں 1 سال کا وقت لگا, اور الحمدللہ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ بھائی